www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال أحمد بن شبيب بن سعيد الهبتي قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيهلعون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون وقال عقيل فيهلعون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، حوض کوثر کا بیان ہے. کیونکہ حوض کوثر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے خلاف بہت ساری روایتیں اس باب کے اندر ذکر کی ہیں. مضمون تمام روایتوں کا تقریباً ایک ہی ہے. ویسے قرآن کی آیت اور ان مختلف احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے اس کے پیش نظر حوض کوثر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. مضمون تو تقریباً یکساں ہے. اب تک جو روایتیں آئیں اس کے پیش نظر مختلف صحابہ کی روایتیں امام بخاری پیش کر رہے ہیں. آج کے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے پاس میرے ساتھیوں کی ایک جماعت آئے گی، فیحلون عن الحوض، وہ حوض کوثر کے پاس آئیں گے تو حوض کے پاس سے ان کو ہٹا دیا جائے گا. میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو جواب میں کہا جائے گا
کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کی. انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، وہ اپنے پشت کے پیچھے الٹے لوٹے، یعنی ایمان سے ہٹے. وہ جیسا کہ بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا جو فتنہ پھیلا تھا، اس میں جو لوگ اس کا شکار ہوئے تھے انہی کی طرف اشارہ ہے. بہرحال یہ حوض کوثر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی موت ایمان پر آئے. اگلی مجلس میں نے بتایا تھا کہ بھئی موت تک ایمان کو بچا کر کے لے جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے آدمی کو بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ایسی چیزیں جو ایمان سے نکالنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقوں کو جو اختیار کیا جاتا ہے اس کے متعلق بھی، جیسا کہ اگلے روایتیں آئی تھی، ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا. اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو ایسے غلط طریقوں سے، غیروں کے طریقوں سے، بدعات سے، رسوم سے، رواج سے بچانے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں بھی واقعہ سنایا تھا. آج پھر ابھی یاد آیا، ابھی مولوی عبدالمنان نے مجھے کہا کہ آج یہاں کچھ نوجوانوں کا پروگرام رکھا ہے، ابھی عشاء سے لے کر کے جو ہے کل عصر تک، کیونکہ مغرب تک، کیونکہ یہ جو اترائن ہے اور اس کی وجہ سے لوگ پتنگیں اڑانے میں مشغول ہوتے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. دیکھو یہ غیروں کے جو تہوار ہیں ان کے سلسلے میں اسلام کا یہ موقف بڑا سخت ہے. ان کے تہوار کے اوپر ذرہ برابر بھی خوشی کا اظہار کرنا آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. فقہ نے لکھا ہے کتابوں میں، تمام کتب فقہ میں یہ چیز ہے. اس لیے ایسے تہواروں پر ایسے انداز اختیار کرنا جو اس پر خوشی کے اظہار کو بتلاتا ہو، وہ اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنا ہے. معمولی چیز پر بھی اللہ کی طرف سے ایسے موقعوں پر بڑی گرفت ہوتی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا قبر کے اندر، وہ پوری قبر کے اندر پھول کی گویا پتھاری ہے، اس پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہونٹوں کے اوپر ایک چھوٹا سا سانپ ہے جو حرکت کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ دونوں چیزیں ساتھ میل نہیں کھاتی ہیں. ایک طرف تو آپ کی یہ کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، پھولوں کی سیج پر آپ ہیں، اور دوسری طرف آپ کے ہونٹوں کے اوپر یہ جو سپولیا چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہولی کے دن سے ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، پان کھائے ہوئے تھا، میں نے ایک مریل گدھے کو دیکھا تو میرے دل میں یہ آیا، میں نے کہا تجھے کسی نے نہیں رنگا، لاؤ میں تجھے رنگ لوں، اور اس کے اوپر پان کی پیک میں نے چھوڑ دی. مذاق کیا تھا، حالانکہ وہ کوئی رنگ کا کھیل نہیں کھیلے تھے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا. تو یہ غیروں کے جو طریقے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ ایمان سے محروم کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے ملنے والے حوض کوثر کے جام سے محروم کرنے کا سبب بنتے ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ جو بسنت کا تیوہار ہے، یہ اترائن جس کو کہتے ہیں، تو وہ واقعات وہ غیروں کا طریقہ ہے. اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی، اس میں خوشی کا اظہار، ان کو دیکھنا، اس میں حصہ لینا، یہ سب اس مصیبت میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا ہے. یہ بہت اچھا کیا انہوں نے یہ پروگرام رکھ کے ہمارے نوجوانوں کو ادھر سے ہٹا کر کے اس کی طرف متوجہ کیا. ہمیں اپنے ایمان کی بچانے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال جیسا کہ اگلی روایتوں میں بھی آیا اور ابھی بھی آپ نے سنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے طریقے کو چھوڑنا یہ اپنے آپ کو جام کوثر سے محروم کرنے کا سبب ہے. اس لیے
اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. غیروں کے طریقے اس سے آدمی بالکل نفرت کا اظہار کرے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہاں اصحاب النبی یعنی حضور کے کئی صحابہ سے نام نہیں لیا. حضرت سعید ابن مسیب بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. حضرات تابعین میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. وہ کئی حضرات صاحب پہلے امام بخاری مختلف روایت ہیں مختلف صحابہ سے. حضرت سعد بن سعد ساعدی کی روایت, حضرت ابو سعید خدری کی روایت, حضرت ابو ہریرہ کی روایت, کئی روایتیں لائیں. اور آج جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ سعید بن مسیب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتے ہیں کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نے ارشاد فرمایا یرد علی الحوض رجال من اصحابی کہ میرے پاس حوض کوثر پر کچھ میرے ساتھی آئیں گے فیحلون ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی ان کو یہاں سے کیوں ہٹایا جا رہا. تو جواب میں کہا جائے گا انک لا علم لک بما حدث بعدک تمہارے بعد انہوں نے کیا طریقے ایجاد کیے تمہیں معلوم نہیں. انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ وہ جو ہے پیٹھ کے جو پچھلی چال چلے یعنی دین سے ہٹ گئے نکل گئے. حدثنا ابراہیم بن المنذر الہلامی قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا قائم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم کہ میں کھڑا ہوں حوض کوثر کے پاس تو اچانک ایک جماعت کو میں دیکھوں گا کہ آ رہی ہے میرے پاس, میں ان کو پہچان لوں گا. ایک آدمی میرے اور ان کے درمیان میں سے اچانک نمودار ہوگا اور ان لوگوں سے کہے گا آؤ, ان لوگوں آنے والوں کو کہ آؤ. فقل تو آئی نا میں اس آدمی سے پوچھوں کہ کہاں لے جا رہے ہیں ان کو. قال الى النار والله اللہ کی قسم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کوئی تو ہما شان ہوں میں پوچھوں گا کیوں ایسا. قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى آپ کے بعد وہ جو ہے پچھلے قدم دین سے نکل گئے تھے اس لیے ان کو یہاں آنے نہیں دیا جائے گا. ثم اذا زمرتم حتى اذا عرفتم خرج رجل بيني وبيني پھر ایک جماعت آئے گی اور میں ان کو پہچان لوں گا. پھر ایک آدمی نمودار ہوگا میرے اور ان کے درمیان, وہ کہے گا آؤ, میں کہوں گا کہاں لے جا رہے ہو, کہا جہنم کی طرف. اللہ کی قسم وہ تو ہما شان کا کیوں. قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى آپ کے بعد جو ہے وہ دین سے پچھلے پاؤں لوٹے. فلا اراه يخلص فيهم اسلام مثلو الا مثل ہماری نام ہے. حضور فرماتے میرا گمان یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا چند گنے چنے افراد کے سوائے. حدثنا ابراہیم المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ بن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. کوئی ریاض الجنہ پہ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کیوں کہا کہ وہی گویا یہ وہ جگہ ہے جو مختلف اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی یہاں بیٹھ کر عبادت کرے گا وہ گویا جنت میں پہنچ جائے گا, اور بھی اس کی مطالب بیان کیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ اسی لیے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اور میرا منبر میری حوض کے اوپر ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حوض کوثر پر ہوں گے وہاں بھی آپ کا منبر ہوگا اور وہیں آپ تشریف فرما ہوں گے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا کہ حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول انا فرطكم على الحوض میں تم سے پہلے جاؤں گا حوض کے پاس گویا تمہارے لیے انتظام کرنے کے واسطے.
یہ مضامین سب آ چکے ہیں پہلے. پھر مختلف اور حضرات صحابہ کی جو روایتیں ہیں پیش کر رہے ہیں. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث بن يزيد عن ابي الخير عن عقبة حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فصلی علی اہل احد صلاته علی المیت، وہاں بقیع تشریف دے گئے اور احد کے اندر جو حضرات شہید ہوئے تھے ان کے اوپر آپ نے ایسی نماز پڑھی جیسے مردے کے اوپر پڑھی جاتی ہے جنازے کی نماز. ثم انصرف علی المنبر، اور پھر وہاں سے واپس آ کر آپ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لائے. فقال انی فرضت لکم، میں یہ فرمایا کہ میں تمہارا پیشرو ہوں، میں تم سے پہلے وہاں جاؤں گا. وانا شہید علیکم، اور میں تم پر اللہ کی طرف سے گواہ ہوں، اور میں اللہ کی قسم لا انظر الی حوضی الان، اس وقت بھی میں اپنے اس حوض کو جو اللہ کی طرف سے مجھے دیا جائے گا دیکھ رہا ہوں. وإنی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی. وإنی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کا ارتکاب کرو گے، یعنی وہ تو نہیں ہوگا. ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، مگر ڈر یہ ہے کہ مال حاصل کرنے میں تم ایک دوسرے کی ریس کرو گے اور یہی چیز تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا حرمی بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الحوض. یہاں بھی ایک اور صحابی حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے کہا کئی صحابہ سے روایتیں قصداً اور ساری روایتیں لائے ہیں کیونکہ ایمان کا ایک جز ہے تو اس کا ثبوت قطعی ہو جائے. اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا، فرمایا کما بین المدینہ و صنعاء، کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ چوڑا ہے جیسا کہ مدینہ اور صنعاء کے درمیان کا فاصلہ. وزاد ابن عدی عن شعبۃ عن معبد بن خالد عن حارثۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال حوض ما بین صنعاء والمدینہ، کہ آپ کا حوض جو ہے مقام صنعاء اور مدینہ، صنعاء یہ جو یمن میں ہے، یعنی اتنا بڑا فاصلہ ہے، اتنی بڑی مسافت. فقال له المستورد الم تسمعوا قال الاوانی، اس پر حضرت مستورد نے کہا کہ اس حوض کے برتنوں کے متعلق تم نے سنا نہیں؟ کہا نہیں. تو مستورد کہنے لگے ترا فیہ الانیۃ مثل الکواکب، اس میں برتن ایسے نظر آئیں گے جیسے ستارے، یعنی تعداد کے اعتبار سے نہیں اور چمک دمک کے اعتبار سے نہیں. حدثنا سعید بن ابی مریم عن نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قالت، یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت. میں نے کہا کئی صحابہ سے، مختلف صحابہ سے اسی مضمون کو نقل کرتے ہیں. فرماتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم، میں اپنے حوض پر ہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے. وسیؤخذ ناس دونی، اور میرے پاس سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ہیں اور میری امت سے ہیں. مجھے کہا جائے گا تمہیں معلوم ہے تمہارے بعد انہوں نے کیا اعمال کیے تھے؟ واللہ ما برہوا یرجعون علی عقبہم، اللہ کی قسم وہ برابر اپنے پاؤں سے الٹ پیچھے ہٹتے رہے یہاں تک کہ دین سے گویا نکل گئے. فکان ابن ابی ملیکہ یقول اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی عقابنا ونستن عن دیننا. یہ حضرت صحابی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے، اس طرح دین سے ہم پسپائی اختیار کریں. قال ابو عبداللہ علی عقابکم تنکسون ترجعون علی رقیب، لفظ عقاب آیا امام بخاری نے قرآن یہ لفظ آیا اس کو ذکر کیا. یہ کتاب الرقاق جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہوئی. تو اب جو ہے ویسے میں جب بھی کرم جانا ہوتا ہے تو ہمارے بڑے کرم فرما ہیں بھائی حاجی بلال منیار صاحب جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، تو جب بھی میرا جانا ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھتے ہیں آج کل کون سی کتاب کا درس چل رہا ہے، وہ کب ختم ہونے والی ہے. پہلے بھی سب چلتے تھے
تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اب آپ قرآن کی تفسیر شروع کرو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے وہاں نصاب میں بھی کبھی ترجمہ یا جو ہے جلالین پڑھانے کی نوبت نہیں آئی. مجھے قرآن کے متعلق جو ہے بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہمیشہ صحب رہتا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں اس سے. لیکن ان کا بڑا اصرار رہتا ہے. اب کی مرتبہ بھی جب یہاں محرم میں جانا ہوا تھا، انہوں نے پھر یہی پوچھا تھا اور ان کا اصرار تھا. تب میں توکل علی اللہ میں نے نیت کی ہے کہ اب انشاءاللہ یہ جو ہے نا درس قرآن شروع کریں گے. وہ ایک ترتیب سے نہیں، مختلف جگہوں سے کریں گے. آپ حضرات دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرماوے اور اس کی برکتوں سے مجھے آپ کو سب کو اللہ نوازے اور صحیح نیت کے ساتھ اس کو جو ہے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے قرآن پاک کے درس کے جو برکات ہیں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. اور اس سلسلے میں کوئی ایسی بات جو قرآن کی شان سے اللہ کے کلام کے سے ہٹ کر ہو، اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کہ آپ سب دعاؤں کا اہتمام کریں. اور ابھی یہ آج کا جو پروگرام تھا اس کے سلسلے میں تو میں نے ضمن بیان کر ہی دیا. ویسے مجھے عبد المنان کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا اعلان کریں گے. میں کہا کیجیے آپ. انہوں نے پروگرام ابھی اس کی شروعات ابھی سے ہو رہی، گویا یہ پہلی مجلس ہے ان کے اس پروگرام کی کل مغرب تک کے. تو اس کو اسی لیے میں نے ضمن قصہ بھی ساتھ میں بیان کر دیا. اور میں اپنے تمام نوجوان بچوں سے کہوں گا، بیٹا ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرو. اس زمانے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آدمی گویا بے خبری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور ایمان سے محرومی کی نوبت آتی ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو نیک ماحول میں رکھنے کی کوشش کریں. نیک ماحول ہی ہے جس کی برکت سے آدمی نیک بنتا ہے. اس لیے ایسے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے اور یہی چیز آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی. جہاں بھی وہ اہل علم سے ہوں، دعوت و تبلیغ کے لوگ ساتھی ہیں ان کے ساتھ رہو، وہاں اس نظام کے ساتھ جڑے رہو، اہل علم کے ساتھ جڑے رہو، اہل صلاح کے ساتھ جڑے رہو. تو اس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہوگی. یہ بہت اہم چیز ہے. قرآن بھائی ابھی بتلایا مولوی عبد المنان نے یا بھائی حاجی بلال صاحب، ان کی ملاقات تو شروع ہوئی تھی وہاں کپلتا میں. وہ آئے ہوئے ہیں لیکن بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت
سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو تو نے قرآن کے الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان بچوں کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ اس نکاح میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ ان کی روزی میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان دونوں کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان میں بغض و عداوت کے بیج بو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، شاعر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما۔
اے اللہ شاعر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما، شیعت اور رافضیت کے شر، ان کی سازشوں، ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شرق اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ اس ملک میں بھی شریعت کے خلاف اے اللہ جتنے بھی قوانین یہ دشمنان اسلام و مسلمین جاری کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے تمام احکام پر پوری خوشدلی کے ساتھ اے اللہ عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرما، ہماری ان غفلتوں کی وجہ سے اے اللہ ان دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ آج تک تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کی اے اللہ توضیح و تشریح کا جو موقع عطا فرمایا، سعادت عطا فرمائی، اے اللہ اس کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اس میں جو غفلت ہوئی ہو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما، اور آئندہ اے اللہ درس قرآن کا جو ارادہ کیا گیا ہے اے اللہ اس میں بھرپور اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر بھرپور مدد فرما، اس کو آسان فرما، اللہ اس کو آسان فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔